السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آج ہم وقف پروٹیکشن سیل کے جو صدر ہے عثمان بھائی صاحب کے خیامگاہ پہ موجود ہے اس حوالے سے کہ دسمبر کے ماہ میں دو ایسی شخصیات جو قوم اور ملت کے لیے ایک درد رکھتی تھی، ان کے سانحِ ارتحال پر آج ان کے تاثرات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یا بیان کرنے کے لیے یا آپ کو سنانے کے لیے ہم آج آئے ہیں۔ تو عثمان بھائی، سب سے پہلے ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بھائی، سابقہ متحدہ آندھرا پردیش کے سابقہ وزیر اقلیتی بہبود فرید الدین صاحب کے سانحِ ارتحال پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت ہی بلند پایا شخصیت تھے اور قوم کے لیے خاموش خدمت کرنے والی شخصیت۔ انہوں نے ان کے دور وزارت میں بالخصوص جب وقف منسٹر تھے، وقف کی ذمہ داری تھی، بہت سے کارنامے انجام دیے، جس میں ایک سب کے سامنے ہے وقف بورڈ سے متصل ایک بلڈنگ ہے جو یعنی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ جو 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ویسے ہی رکی ہوئی تھی۔ اس کو خریدنے کا کارنامہ، اس کو خرید کر یعنی لوگوں سے جو ڈیل کرے وہ الحمدللہ انہی کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے ہی اللہ کے فضل سے اس وقت کے سی ایم سے بات کر کے اس زمین کو وقف بورڈ کے لیے خریدا، اور آج کئی 100 کروڑ کی وہ بلڈنگ ہے۔ اگر شاید وہ وزارت میں رہتے تو ہو سکتا وہ اس بلڈنگ کو کمپلیٹ کر دیتے، جو قریب یعنی نیچے کئی فٹ پانی آج بھی اس کے جمع ہوا ہے۔ موجودہ حکومت اس سلسلے میں یعنی لاپرواہی برت رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ گٹالہ بیگم پیٹ کے قبرستان میں تدفین کے مسئلے پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ اس وقت فرید الدین صاحب نے جب ہم کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، وہاں سے ہم لوگ جنازہ اٹھا کر وقف بورڈ میں لا کے وقف بورڈ کے سامنے رکھ دیے تھے، تو اس وقت بھی فرید الدین صاحب شخصی دلچسپی لے کر ایک غریب آٹو ڈرائیور جو جس کا کوئی بھی نہیں تھا، اس کو اس کے قبرستان میں جو گٹالہ بیگم پیٹ عیدگاہ گٹالہ بیگم پیٹ کا جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں تدفین کرانے کے لیے باوجود بڑے بڑے لینڈ گرابرز اس میں موجود ہے، وہاں انہوں نے ان کے اللہ کے فضل سے نمائندگی سے ان کے احکامات سے آرڈرز پہ وہ تدفین عمل میں آئی، اور جو گرفتار کیے گئے تھے احتجاجیوں کو انہوں نے ہی بات کر کے سی پی صاحب سے چھڑوایا تھا۔ عثمان بھائی، جیسا کہ ایک دسمبر کے ماہ میں ہمارے وقار پاشا صاحب کا بھی سانحِ ارتحال ہوا، اب یہ دسمبر میں پھر فرید صاحب کا بھی ہو گیا، تو ایسی شخصیت جو اپنی خدمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں یادوں کو لے کر کے حوالے سے زندہ رہتی ہے، کچھ انہی باتوں میں آپ کا کیا تاثر ہے، کیا خیال ہے؟ جناب وقار الدین صاحب ایک عظیم المرتبت ایک شخصیت، بہت بلند پایا، ان کا ہم سے جدا ہو جانا قوم و ملت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان جیسی عظیم شخصیات کا نعم البدل قوم کو عنایت فرمائے۔ میں اظہار تعزیت کیا کروں، اور بس اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو، اللہ تعالیٰ ان کے کارناموں سے، ان کے خدمات سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ان کو، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو، فرید بھائی کے بھی جو کارنامے ہیں، وہ ظہیر آباد کے بے تاج بادشاہ تھے سیاسی میدان میں ہر طرح سے، اور فرید بھائی سب ہندو مسلم کو لے کر وہاں پر چلا کرتے تھے، اور کافی خاموش یعنی خدمت کرنے والی شخصیت تھی۔ اور اس میں کانگریسی میں جب تھے، کانگریسیوں سے بھی ان کو نقصان ہوا، اور ٹی آر ایس میں بھی ان کے ساتھ ناانصافی رہی۔ بہرحال دنیا میں کوئی بات نہیں، دنیا تو ہم سب کو چھوڑ کے جانا ہے جاوید بھائی، لیکن آخرت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہت ہی عظیم شخصیات تھے، اور اس کا نعم البدل تو سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے کہ اللہ قوم کو ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے،
فرید صاحب کے، اور ان کے ساتھ ہم سب ان کے غم میں، ان کے تکلیف میں ہم شامل ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، ایسی شخصیت بس اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمائے، اور قوم کو صحیح رہنمائی، قوم کو صحیح راستے پر، ملک کی خدمت کے ساتھ ساتھ قوم کی خدمت کرنے والے قائدین اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں پیدا فرمائے۔ عثمان بھائی، آپ نے جو بات کہی کہ کسی بھی خدمات کا نعم البدل یا کسی بھی شخص جب سانحہ ارتحال ہو جاتا ہے اور دار فانی کو جب کوچ کر جاتا ہے تو اس کا کوئی نعم البدل تو ہو نہیں سکتا، اور ان کا جو اجر ہے قوم تو کیا دے سکتی ہے، لیکن ہمارا رب سب سے بڑا ہے، وہ انشاءاللہ ان کو اپنے انعامات سے جو ہے نا نوازے گا، جنت النعیم میں ان کو جگہ عطا کرے گا۔ لیکن اگر عثمان بھائی سے کسی نے اگر سوال کیا کہ آج وقار پاشا قادری صاحب کے نعم البدل میں ان جیسی شخصیت جس سے عثمان بھائی متاثر ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے ویسی شخصیت بھائی، کوئی بھی نہیں ہے ویسی شخصیت۔ میں تمام بڑے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، میں مجھے سرپرستی حاصل ہے، لیکن ایسی خاموش شخصیت، دشمن کو سامنے، دشمن نقصان بھی پہنچا دیا ان کو، سامنے اگر دیکھے تو اس کا استقبال کرنے والی شخصیت تھے، اور ایسے اخلاق والے بلند پایا۔ ایک چیز پھر دوبارہ عرض کر دوں ناظرین کو آپ کے توسط سے کہ انہوں نے مجھ سے بارہا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ انہوں نے خواب میں دیدار کیا، اور جب دیدار کرنے کے بعد کیفیت جو پیدا ہوتی انسان میں، عفو و درگزر والی، انکساری، یعنی ایک دم مسکینی آدمی میں، باوجود یعنی حیدرآباد کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا، لیکن کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ سادے سیدھے کپڑے پہنا کرتے تھے اور سادگی کے ساتھ بات کرتے تھے، اور وہ کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بعد پیدا ہوتی، میں نے وہ تمام چیزیں ان میں اکثر وہ چیزیں جناب وقار الدین صاحب میں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال ناظرین، ہم عثمان بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج ہم کو وقت دیا، اور کئی ایک ایسی یادیں جو ان کے دلوں میں جو بسی ہوئی ہے، یا ان کی یادوں میں جو یاد ہے، چاہے سید وقار پاشا قادری صاحب کے حوالے سے ہو، یا جو ہے نا گزشتہ روز سانحہ ارتحال انتقال ہوئے فرید صاحب مرحوم کا ہو، تو بہرحال یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی بے باکانہ انداز میں اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر دوبارہ انشاءاللہ عثمان بھائی صاحب سے پھر ایک موضوع میں ملاقات کریں گے۔ جب تک اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد جاوید کو۔ اللہ حافظ۔ عثمان بھائی بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔